أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس طرح زور سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ترازو تیار نہیں ہوا جس میں آواز کا وزن تولا جا سکے، اور کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس سے آواز کا وزن ناپا جا سکے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ آپ کیسے کوئی انسانی گلے میں یہ تو لگا نہیں ہوا کہ والیوم اتنا کر لیں گے تو آواز اتنی ہے، تھوڑا بڑھا لیں گے تو اتنی ہے۔ اس کے باوجود حکم دے دیا گیا کہ جب تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آنا ہے تو پھر تم نے غور کر لینا ہے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہیں ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی تھے۔ تو چونکہ ذرا اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے، مجبور تھے، مجبوراً اونچا بولتے تھے، لیکن رب کریم کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا ادب قائم رکھنا ہے، ادب تم نے قائم رکھنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، بڑے دن روتے رہے، بڑے دن بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھا ہوں، روئے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی۔ جب 2-3 دن تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے۔ عرض کی حضور وہ تو روتے رہتے ہیں سارا دن اور بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا ہے، جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ پیغام گیا سرکار کا تو دوڑے آئے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، رو پڑے، کہنے لگے حضور میں جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، میں مجبور، میں تکلیف میں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ ذرا میرے گلے سے لا، اور فرمایا اگر تو میرا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن، اللہ تجھے 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ جو بے ادبی کرنے والے تھے ان سے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ادب کرنے والوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ 3 نعمتیں دے گا۔ کون کون سی؟ حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ یہ دور جب سے تیزی سے بڑھا ہے نا آگے، تو لوگوں نے محنت کر کے بے ادبیاں پروموٹ کی ہیں، کوشش کی گئی ہے بے ادبی پروموٹ کرنے کی۔ ہمارے ہاں
यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों से लेकर देहातों के आम लोगों तक अदब वाला मामला ना बड़ा ख़राब हो गया। नहीं, हमारे लिए मसला ही कोई नहीं, जिसकी मर्ज़ी इज्जत उछाल देते, मसला ही कोई नहीं। ये जो अदब होता है ना, इससे खुशबू आती है और बेअदबी से बदबू फैलती है, ताफुन फैलता है। बेअदबी तकलीफ़ों को जन्म देती है। कुछ लोग कहते हैं जी मतलब मैंने बात ही की है, क्या हो गया है? भाई बात अदब से करोगे तो उससे मिठास फैलेगी और बेअदबी से करोगे तो उससे ताल्लुक़ ख़राब होगा। हमें ना बात करने का सलीका रहा, ना मिलने का सलीका रहा, ना आने जाने का रवैया ठीक रहा, उससे ख़राबी होने लगती है। आप देखें ना, माँ बाप को बंदा पैसे दे, लाखों में ख़र्चा दे, कपड़े ख़रीद के दे, सारे काम उनके करे, लेकिन कभी महीने में एक दफ़ा बेअदबी भी कर ले, वो राज़ी रहेंगे? बीवी कहती है अपने शौहर से, वो कहती है तू ना मुझे साल के बाद एक जोड़ा लेके दिया कर और तू थोड़े पैसे दे दिया कर, मैं गुजारा कर लूँगी, पर तू ना मुझे गाली ना दिया कर। वो जो तूने कल बात की थी तो मैं सारी रात सो नहीं सकी, तूने इतनी सख्त बात कर दी। तज़हीक और तौहीन जो होती है ये तकलीफ़ देती है आदमी, अज़ियत पहुँचती है, अज़ियत। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि तू ना कपड़े ना भी धोएगी तो मैं धोबी से धुलवा लूँगा, रोटी मैं होटल से खा लूँगा, पर मेरी माँ की इज़्ज़त किया कर। जब तू उनकी तौहीन करती है तो मेरा दिल फटता है, मुझे तकलीफ़ होती है। आप इस बात को समझ लें कि ये जो बेअदबी होती है ना, ये बड़ा नुकसान करती है माशरे। हम तो जहाँ बैठते हैं आप यकीन करें बेअदबी बेअदबी है, तौहीन ही तौहीन है। ना आलिम देखा, ना सूफ़ी देखा, ना सफ़ेद दाढ़ी वाला देखा, ना कोई अच्छा आदमी। क्योंकि हर चीज़ के अंदर हमें दुनिया नज़र आती है, लालच ही लालच रह गया है। हर चीज़ में हम हर चीज़ को उसी रंग से देखते हैं, उसी ऐनक से देखते हैं। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। ये वो वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से निशानी करार दिया है। इन मियाँ बीवी के सबब से औलाद आएगी, इनके बच्चे होंगे, ये सारा इखलास वाला रिश्ता था, पर इसमें भी लालच आ गया। लड़की वाले देखते हैं कि लड़का क्या कमाता है, ऊपर की कमाई कितनी है माज़अल्लाह, और लड़के वाले भी पूछते हैं लड़की क्या लेके आएगी। तो जब यहाँ भी लालच आएगा, मादियत आएगी, तो हुस्न ज़ाया होगा, इखलास ज़ाया होगा। फिर जब वो डिमांड पूरी नहीं होगी फिर तौहीन होगी। कभी भी बेअदबी ना करें किसी जगह बैठ के। हदीस पाक सुने, बुखारी मुस्लिम में मिशकात में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 लोगों की इज़्ज़त की। बहुत बड़े जुमले हदीस के, बहुत बड़े, ज़रा गौर करना। हुजूर फरमाते हैं जिसने 3 लोगों की इज़्ज़त की, समझे मैंने अपने रब की इज़्ज़त की है। अल्लाह करे आपको समझ आए। देखिए हुजूर ने कितनी बड़ी बात कर दी। फरमाया जिसने इन 3 की इज़्ज़त की, समझे मैंने अपने रब की इज़्ज़त की। वो 3 लोग कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले मुसलमान की इज़्ज़त की। आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, सूफी नहीं, दरवेश नहीं, खाली मुसलमान हो, दाढ़ी सफ़ेद। फरमाया जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज़्ज़त की, जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज़्ज़त की, और हुजूर फरमाते जिसने कुरान पाक के आलिम की इज़्ज़त की, वो समझे मैंने अपने रब का एहतराम किया है। लेकिन अदब ना काम थोड़ा मुश्किल है। ये जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि आजकल कामिल बंदा ही कोई नहीं, अच्छा बंदा, शरीफ आदमी कोई नहीं, ये असल में ना बेचारे मजबूर हैं, इनसे अदब होता ही नहीं। अदब इतना आसान काम होता तो फिर अबू जाल भी ना कर लेता, अकल तो उसे भी सारी थी। अदब एक खासा मुश्किल काम है। उसके लिए ना फिर हम बहाने तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, कहानियाँ। एक जगह पे मैं बैठा था, चंद दिन हुए, तो वहाँ कुछ लोग ना उलमा के बारे में कच्चे कमज़ोर, और किसी मौलवी के सामने बंदे इसलिए भी किसी की तौहीन करते हैं कि उसे बताया जाए कि तू चंगे हैं, बाकी कोई भी नहीं चंगा। हालांकि इस तरह के बंदे बड़े सियाने होते हैं, वो जब यहाँ से उठ के जाते हैं तो दूसरे को भी यही स्टोरी सुनाते हैं जाकर, वो बड़े तेज़ होते हैं। तो मैंने कहा यार छोड़े, आप एक बेहतरीन आदमी के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? कहते पैसे बड़े लेंगे जी, 40,000 रुपया मांगता है। तो मैं क्या क्यों दे दे हो आप? मुझे एक बात बताएं, जो चीज़ मार्केट में बिके ना उसका कोई ख़रीदार होता है? बनती चीज़ तब है जब उसे कोई ख़रीदता है। हमने पहले मार्केटें बनाई हैं, बंदे ख़रीदने शुरू किए हैं, पैसे देने शुरू किए हैं, बंदे ख़राब किए हैं, फिर हमने तनकीद करनी शुरू कर दी है। आप ना ख़रीदें, वो माल खुद ब खुद नहीं बिकेगा। ख़रीदते हैं, उसके बाद तौहीन करते हैं। तौहीन नहीं करें, इससे ताफुन पैदा होता है। ये नज़रिया ठीक नहीं। आप इकराम करें,
احترام کرے، ادب کرے۔ ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے۔ ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے، ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں۔ آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی، تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تم نے یہ غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے؟ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غلوب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، اسے لفظ بھی سیدھے نہیں بیان کرنے آتے، اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر، ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بے ادبی نے رواج پکڑا ہے، اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا۔ آپ کو پتہ ہے نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہننے کے بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے کرتا ہی بدل لے، یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے، وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی، یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں،
تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کا، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا۔ یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق، صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے۔ اور کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا؟ تو لوگ جا کے پوچھتے، عرض کرتے حضور، وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے۔ تو امام مالک اٹھتے، پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا حدیث پوچھنے آیا ہے تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں،
اس لیے تو پتہ چلا نا. آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت. کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, شریعت کے دائروں پر پورے اترتے. تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر. تو ادب کر تو خدمت کر, کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا. لیکن بید بھی نہ کر, توہین نہ کر کبھی بھی. یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں. ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا, میری کرنا, اور بڑے بڑے بہانوں سے. یہ طریقہ درست نہیں. یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ادب کریں, اکرام کریں, ہمیں کیا لگے. ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے. ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے. بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا, نسبت دیکھنی ہے, نسبت دیکھنی ہے. نسبت وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے, فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے. میں کہ اللہ نے تیرے کو صاحب پوچھنا ہے بھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید اس کا ادب کرو, تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا. تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا, لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو. ادب کریں, اکرام کریں, اس سے آپ کا وقار بڑھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے. تو وہاں نا ایک شاہ جی تھے, وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے, بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے. تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. بزرگ عالم تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی. کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے. ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا, 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ, بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے. پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے. پھر تو نہ اور دیکھیں گے بزرگوں کا طریقہ تھا, اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے, اس کی کیا حکمت تھی. لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑھی تھے. ہاں جی, تسی تے بابا سیانے ہو, بڑی گلاں تو ہم اگے بھی ہو گئی ہیں. وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے, مینوں بھی پوچھ لیا گیا, اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے, حکمت تو ذرا دیکھ لے. لیکن وہ جلدی ہے نا, مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا, پیروں پہ زیادہ ہے, میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں. میں نا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا, کیونکہ وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں. تو میں ایک جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا, تو ایک بندہ مجھے سب درس دینے آ گیا. کہندا حضرت صاحب پھر کو ویکھے گا تے گلا کرے گا, سنت انج نہیں. میں کہ تبلیغ کا طریقہ بھی انج نہیں. آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے, آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو. آپ پہلے پوچھ تو لیتے, آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی. اور میں نے موزے اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں معذرت چاہنا, تو میں کہے جی گل تو پہلو سوچ دو تے, پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی. لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار. وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے. لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے, کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی, عالم تھے, سید تھے, حافظ تھے, قاری تھے. غلطی ہو گئی, اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی. ذرا سننا, میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے, جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر. اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ. تو وہ علماء ساتھ تھے, وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, لیکن یہ عام بندہ نہیں, یہ سید زیادہ ہے. ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کوئی جملہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں. خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے.
پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب ہی دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا ہے۔ اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلے آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، بات بھی سمجھا دی۔ بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ دیکھیں نا، آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کریں، اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آئے نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے۔ حضرت اسلم بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی۔ تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ تو اگر حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دیتے۔ ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے، فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا، اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریق کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے پیر باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھا ہوں تو غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے، اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی۔ یہ کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا، پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز، تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے میٹھے، اور محمد بن ایاز میری بات سنو۔ ایک دن آواز دی، کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا، ایاز کے بیٹے ذرا۔ تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا، کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کا بیٹا، پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے، حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا، حضور کا نہیں تھا، حضور کے نام پر نام رکھا تھا۔ لیکن محمود غزنوی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں تو وہاں سے ادب سیکھا تھا۔ کیا کہنے لگے،
کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا۔ تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں، بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا، بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے کہ جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی غلط بات ہی نہ کر دے، سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ استاد مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے، اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے، وہ گردن وہ کہتا ہے میرا والد ہے، مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا، وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا، کہاں بات کرے گا۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی ادب والی بنائیں، پیار والی بنائیں، پریم والی بنائیں۔ ایک ہمارے ہاں اور آج کا ریت چلی ہے جی، وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے، وہ فلانی چیز جی آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت سارے لوگ حرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کہانیاں سناتے ہیں آ کے۔ سن لیں، مشکات میں حدیث ہے، ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا، کعبہ سامنے نہیں تھا، کعبے کی طرف، تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے۔ فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے، تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی، یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف، اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں، کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، حتیٰ کہ قاری، حافظ، ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے۔ کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ، ہم حساب بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے، گفتگو کے دوران جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔